السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آئی نو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے ٹائم تک میں تھی کہاں، یعنی میں اتنے ٹائم بعد وائس اوور کر رہی ہوں، مجھے خود عجیب لگ رہا ہے، لیکن سوری فار دیٹ کہ میں اتنے ٹائم غائب رہی ہوں، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی دیٹ ویئر آئی واز اینڈ وائی آئی واز ناٹ اپلوڈنگ۔ لیکن ابھی کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ سحری کے بعد کا ٹائم تھا، لائک آلموسٹ 6 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، اینڈ آئی واز لیونگ فار اسلام آباد کیونکہ میرا ایگزام تھا آج، اور 10 بجے تک میرا ایگزام سٹارٹ ہونا تھا، 9 بجے تک مجھے اسلام آباد ہر حال میں پہنچنا تھا، تو بس میں نکل آئی تھی گھر سے۔ پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ سحری کرتے ہی یعنی 4 بجے تک ہم لوگ گھر سے نکل جائیں گے، لیکن میرے ہسبینڈ کو گھر سے نکالنا اتنا کوئی مشکل کام ہے نا کہ 4 سے 6 بج گئے تھے، لیکن یہ بندہ گھر سے نہیں نکل رہا تھا۔ پھر 6 بجے بڑی مشکل سے لڑ جھگڑ کے میں نے اس کو گھر سے نکالا ہے، اور اب میں دعا کر رہی ہوں کہ خیر سے میں پہنچ جاؤں۔ خیر اسلام آباد تو ہم لوگ خیریت سے پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں پہنچ کے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ یہاں پہ آتے ہی نہ تو ہمارا انٹرنیٹ کام کر رہا تھا اور نہ ہی ہمارا جی پی ایس کام کر رہا تھا، اور نہ ہمیں اپنی ٹیسٹ کی لوکیشن کا پتہ چل رہا تھا، اور ایسے کوئی ٹینشن میں تھے ہم لوگ کیونکہ ٹیسٹ میں آلموسٹ 25 to 30 منٹس رہ گئے تھے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا ٹیسٹ سینٹر کہاں پہ ہے۔ اتنے کوئی ہم لوگ ٹینشن میں تھے۔ خیر میں تو اتنا ٹینشن میں نہیں تھی، بٹ عدنان واز سو مچ ٹینسڈ کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کا کیا ہوتا ہے، اگر میں اپنی بات کروں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ آل، لیکن میں اپنی بات کروں، میرے ساتھ جب میرے ابو ہوتے ہیں، میرے بھائی یا میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں، تو میں بالکل ٹینسڈ فیل نہیں کرتی، کیونکہ میں اپنی ساری ٹینشن لے کے ان کو دے دیتی ہوں، پھر وہ جانے ان کا کام جانے، میں سکون سے بیٹھ جاتی ہوں آرام سے۔ اور یہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، میں سکون سے بیٹھ کر، یہاں پہ ایک ڈاگی تھا اور وہ کووں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو میں ان کا شو انجوائے کر رہی تھی، اور عدنان کبھی ایک طرف بھاگ رہا تھا کبھی دوسری طرف بھاگ رہا تھا، اور بس کوئی عجیب ہی سچویشن بنی ہوئی تھی۔ لیکن ہاں مجھے سیٹسفیکشن تھی، مجھے پتہ تھا کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، اینڈ عدنان جو ہے کوئی حل ضرور نکال لے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ اس نے ٹائم سے جو ہے وہ جی پی ایس کا کچھ کر کے لوکیشن کا پتہ لگایا، اور ہم ٹائم سے خیریت سے ٹیسٹ سینٹر پہ پہنچ گئے تھے۔ ٹیسٹ میرا ہو گیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ٹیسٹ، یہ ٹائم جو ہے وہ ٹیسٹ کے بعد کا ٹائم ہے، ٹیسٹ میرا ختم ہو چکا تھا، اور میں سکون سے ٹینشن فری ہو کے باہر نکلی ہوں، اور ہم نے سوچا کہ اب ذرا گھومتے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا افطار کا پلان تھا کہیں پہ، تو چلے آپ کو ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ اچھا، اسلام آباد میں کوئی ایسی نئی خاص گھومنے پھرنے کی جگہ تو مجھے نہیں یاد تھی، لیکن پھر ایز آئی ارلیئر سیڈ میرے ہسبینڈ کے پاس ہر بات کا سلیوشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ نیو پلانس ہوتے ہیں، اور وہ مجھے ایک نئی ایسی پیاری سی جگہ پہ لے کے آیا نا کہ کیا بتاؤں، کیا خوبصورت پیسفل اور میجسٹک جگہ تھی۔ دس از بیسکلی پائنز ویلی، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑے مزے کی لیک ہے جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں وزٹ کی بھی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ میں اتنی دفعہ اسلام آباد آ چکی ہوں، لیکن میں اس جگہ پہ کبھی نہیں آئی، میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئی ہوں، اینڈ دس پلیس واز سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل، یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے علاوہ اور گارڈ، یہاں کے گارڈز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو پوری جگہ خالی تھی، اور بس ہم تھے اور یہ جگہ تھی۔ ہم یہاں پہ بیٹھے، ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا، تھوڑی سی گپ شپ کی، ہسبینڈ وائف کی جو یوزول کی ہیبٹس ہوتی ہیں، ہم نے تھوڑی سی لڑائیاں کی، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ادھر ادھر گھومے پھرے، ہم نے نیچر کو انجوائے کیا۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو ہم تھوڑا اور بھی انجوائے کر لیتے اس جگہ کو، کیونکہ ہم لوگ کچھ کھا پی لیتے، لیکن اسٹل روزے میں بھی ہم نے کافی جو ہے اس جگہ کا پورا فائدہ اٹھایا۔
اور ہم نے کافی ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کیا. ہم بہت ساری پکچرز ہم نے لی. خیر مجھے تو پکچرز لینے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو کوئی عجیب ہی کریز ہے پکچرز لینے کا اور سوشل میڈیا کا اور ان چیزوں کا. تو بس میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز بنائی، ان کی پکچرز لی. اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے رہے کافی ٹائم تک یہاں پر. اتنے کوئی مزے کی ہوا چل رہی تھی، اور ہوا کی وجہ سے پانی میں جو ویوز بن رہی تھی نا، اس کو دیکھ کے بندہ صحیح ہپنوٹائز سا ہو رہا تھا. تو بس ہم لوگوں نے یہ جگہ انجوائے کی. میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لیے بھی تھوڑی سی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں. اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے اسلام آباد جانے کا تو اس جگہ کو ضرور آپ نے وزٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑی ہی خوبصورت اور پیاری سی جگہ ہے. یہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگ افطاری کرنے چلے گئے تھے. وہ ساری ویڈیوز میں بالکل نہیں شوٹ کر پائی تھی، کیونکہ مجھے کوئی ایسی برے قسم کی نیند آ رہی تھی کہ میری بالکل آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. یعنی میں 2 دن سے سوئی نہیں تھی بالکل، تو بس میری حالت بالکل خراب تھی. تو افطاری کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنے گیسٹ ہاؤس چلے گئے تھے، اور وہاں پہ 7:30 بجے کے قریب ہم لوگ گیسٹ ہاؤس گئے ہوں گے. اور جیسے ہی میں گئی ہوں نا اور میں بیڈ پہ لیٹ کے سوئی ہوں نا، پھر 3:30 بجے سحری کے ٹائم میری آنکھ کھلی ہے. اور اس وقت جو ہے ہم لوگ اپنے گیسٹ ہاؤس سے باہر نکل رہے تھے، کیونکہ ہم نے سحری کرنے باہر جانا تھا. اچھا، میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ ہم لوگ اسلام آباد میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں اسٹے کر رہے تھے. اور ان کا جو گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، ہر ایک یونیورسٹی کا اپنا گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، جو کہ جس میں ان کی فیکلٹی اور ان کی فیملی ہی آ کے اسٹے کر سکتی ہے. یعنی آؤٹ سائڈرز اسٹے نہیں کر سکتے جتنا مجھے پتہ ہے. تو بس ہم نے بھی یہاں پہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں اسٹے کیا. اور اس وقت جو ہے ہم لوگ باہر آ گئے تھے، کیونکہ یہاں پہ بڑے مزے کے ریسٹورنٹس اور ہوٹلس وغیرہ تھے. تو ہم نے سوچا کہ جا کے کچھ سحری کا دیکھتے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں نے جو ہے ایک پورا بھر کے گلاس لسی کا پی لیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم کریں گے سحری. جی، تو سحری ہماری آ گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اچار بھی سرو کیا تھا. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی کہ بہت سارے لوگ جو ہے بڑے شوق سے سحری میں اچار کھا رہے تھے. یعنی اگر میں نے تو کبھی یہ سحری میں اچار کھا لیا تو پتہ نہیں میری پورے دن کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو کون پھر پورا کرے گا. میں تو سارا دن 2-3 دن تک ہی پانی پیتی رہوں گی. اچار کے بغیر کھائے بغیر مجھے اتنی کوئی پیاس لگتی ہے نا، یعنی پورے روزے میں مجھے 1% بھی بھوک نہیں لگتی، اور 99% مجھے ایسی کوئی پیاس لگ رہی ہوتی ہے پورا دن کہ بس میں پانی ہی پیتی رہوں. اور افطاری کے ٹائم میں کوئی اتنا زیادہ پانی پی لیتی ہوں کہ اس کے بعد جو ہے مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں جاتا. تو اگر میں کسی دن اچار بھی کھا لوں تو پھر تو میری حالت خراب ہو جانی ہے. سحری کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی روم میں آ گئے تھے، اور تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد اور چینج وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا. اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے نکل آئے تھے، کیونکہ آج کے دن ہم نے پشاور واپس جانا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھوم پھر لیتے ہیں، تھوڑا ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ موسم بڑا مزے کا ہو رہا تھا. ایک دن پہلے بارش ہوئی بھی تھی، تو ہر ایک چیز بڑی نیٹ اینڈ کلین اور گرین گرین پیاری سی برائٹ لگ رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھوم پھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر کی طرف نکلتے ہیں.
اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے مری کی طرف جانے والی ایک نئی روڈ بن رہی تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز کمپلیٹ، لیکن کچھ جگہوں پہ کام چل رہا تھا. اینڈ ایک جگہ تھی بستال موڑ، تو وہاں سے مری کی طرف جانے کا ایک شارٹ کٹ تھا اور ایک نیو روڈ وہاں پہ بنی تھی. تو میرے ایڈونچرس ہسبینڈ کو اس روڈ سے جانے کا شوق پڑ گیا تھا. اور وہ جگہ وہ روڈ اتنے کوئی مزے کی تھی پورا راستہ، لیکن جو سٹیپ انکلائنز اور ڈکلائنز تھے نا کہ چیخیں نکل جانی تھی آپ لوگوں کی اگر آپ ہوتے میرے ساتھ وہاں پہ. مجھے تو ایسا کوئی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جگہ تو بڑی پیاری تھی، روڈ بھی پراپرلی بنا ہوا تھا، لیکن سٹیپ انکلائنز چڑھائیاں اور اترائیاں بڑی اس کی خطرناک تھی. لیکن چلے جو بھی تھا، آیت الکرسیاں اور درود شریف اور دعائیں پڑھ کے جو ہے میں بالکل اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئی تھی. اور یہاں پہ جو ہے آ کے ہم لوگوں نے تھوڑا سا انجوائے کیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اگین میں یہی کہوں گی کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو اور بھی زیادہ ہم لوگ انجوائے کرتے، لیکن اسٹل روزے کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. اور ہم لوگ بیٹھے رہے، گپ شپ لگائی، وہی پکچرز اور یہ. شکر ہے کہ اسنو کمپلیٹلی میلٹ ہوئی بھی تھی، جسٹ کچھ جگہوں پر ہی، جو کہ میں یہاں سے آپ کو دکھا رہی ہوں سامنے ماؤنٹینس پہ جو وائٹ دکھ رہا ہے، تو یہ جسٹ تھوڑی بہت اسنو بچی ہوئی تھی. باقی جو مین روڈس تھے وہاں پہ بالکل اسنو نہیں تھی. تو اگر اسنو ہوتی تو پھر ڈرائیو کرنا اور بستال موڑ سے مری کی طرف آنا میں کہتی ہوں کہ ناممکن ہو جاتا، کیونکہ وہ روڈ بڑی خطرناک ہے. یہاں پہ انجوائے کرنے کے بعد ہم لوگ بس گھر کے لیے نکل گئے تھے، کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ تھک چکے تھے اور جو ہے ہمیں گھومنے پھرنے کی ہمت نہیں تھی. تو بس گھر جا کے ہم نے ریسٹ کی، افطاری وغیرہ کی. اور یہ ہے اگلے دن کی ویڈیو کلپ. اور آج کے دن بھی میں بڑی زیادہ خوش تھی، لٹرلی بہت زیادہ میں خوش تھی. کیونکہ آج جو ہے میری امی ہمارے لیے افطاری بھجوا رہی تھیں، اور آج جو ہے میرے بھائیوں نے ہمارے گھر آنا تھا. سو آئی واز سو ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ ٹو میٹ دیم، کیونکہ میں ان سے کافی ٹائم بعد مل رہی تھی آج. اور پھر میری ایکسائٹمنٹ جو تھی وہ ہاف ہو گئی تھی، کیونکہ میرا ایک بھائی آیا ہی نہیں، صرف ایک ہی آیا تھا. تو بس میرا آدھا موڈ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا. اور آج کے دن میں نے جسٹ لیمونیڈ اور اسٹرابری شیک بنایا تھا. اسٹرابری شیک جو تھا وہ باقی فریج میں نے رکھا ہوا تھا، یہ جسٹ تھوڑا سا میں نے اپنے لیے نکال لیا تھا، اور باقی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا کہ وہ مزے کا چل ہو. تو یہ دیکھیے ساری چیزیں میری امی نے ہمارے لیے بھجوائی تھی. اور کیا مزے کی کوکنگ. میری امی جو ہے وہ پروفیشنل شیف ہے، بالکل ایسی ان کی کوئی کوکنگ ہوتی ہے. اور پریزنٹیشن کیا بتاؤں میں آپ کو. تو بس میں یہاں پہ ٹیبل پہ میں نے چیزیں باری باری میں رکھ رہی تھی، کیونکہ پہلے میں نے ان کو مائکرو ویو میں گرم کرنا تھا، اور اس کے بعد جا کے میں نے ٹیبل پہ ان کو سیٹ کرنا تھا. اس کے بعد افطاری میں اس وقت جو ہے آلموسٹ 15-20 منٹ رہ گئے تھے. تو بس ان چیزوں کو گرم کر کے ٹیبل پہ تک لے کے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اذان ہو جانی تھی اور ہم نے افطاری کر لینی تھی. اور یہ فروٹ سیلڈ میرا موسٹ فیوریٹ، اور میری امی کو پتہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ بڑے باؤل میں یہی میرے لیے ہمیشہ بھجواتی ہیں. تو بس میں باری باری چیزوں کو گرم کروں گی، اور آپ میرے ساتھ رہیں گے، اور آپ اور میں جو ہے ان چیزوں کو آج دوبارہ دیکھ کے انجوائے کریں گے. اور ہاں، میں تو بتانا ہی آپ کو بھول گئی کہ آج جو تھا لزانیہ میری سسٹر نے بنایا تھا، اینڈ شی میڈ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ اٹ واز سو گڈ. یعنی میں جو بناتی ہوں اس سے کئی گنا زیادہ ٹیسٹی تھا. تو اس نے جو ہے اتنی ایفرٹس ڈالی تھی. سو آئی واز سو ہیپی. میں نے اس کے لیے بڑی دعا کی، اور میں نے جو ہے اینڈ پہ پھر آپ کو پتہ چلے گا میں نے اس کے لیے ایک کیوٹ سا گفٹ بھی بھجوایا، کیونکہ اس نے جو ہے آج میرے لیے اتنی محنت کی تھی. میرے سب گھر والوں کو میری امی کے ہاتھ کی کوکنگ بہت زیادہ پسند ہے. تو ہم نے جو ہے بڑے مزے سے افطاری کی، سب کچھ ہم نے مزے کی چیزیں ہم نے کھائیں. اور اس کے بعد جو ہے سویٹ ڈش کا سیشن سٹارٹ ہو گیا تھا. تو میں نے سب کو رس ملائی سرو کی تھی. اور یہ والی رس ملائی جو ہے دس از فرام شیرین محل، اور شیرین محل کی رس ملائی آپ لوگ کھاؤ گے نا تو بس پوری دنیا کی رس ملائیاں آپ لوگوں نے بھول جانی ہے، اتنے کوئی مزے کی ہوتی ہے. یعنی میں نے بہت جگہوں کی کھائی بھی ہے، لیکن مجھے ابھی تک جو میری موسٹ فیوریٹ ہے وہ شیرین محل کی ہے. اور
اب ہمارا ایک دوسرا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو کہ سب سے امپورٹنٹ سیشن ہے، اور وہ ہے چائے کا سیشن. یعنی افطاری میں افطاری کے بعد اگر بندہ چائے نہ پیے نا تو بس ایسا لگتا ہے کہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا ہے. چائے پینے کے بعد جو ہے تبھی ہمارا دماغ جو ہے وہ صحیح سے کام کرنا شروع کرتا ہے. تو کھانا وغیرہ سب نے ہیوی ہمارا ہو گیا تھا آج، تو میں نے لائٹ سی پیسٹری سرو کر دی تھی چائے کے ساتھ، اور ساتھ میں بناؤں گی مزیدار قسم کی کڑک چائے، اور سب کو سرو کریں گے. اس کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی گپ شپ لگائیں گے، اور پھر میں نے اپنے بھائی کو میں نے بائے بائے کہنا ہے، کیونکہ دیر ہو رہی تھی، اس کے جانے کا ٹائم ہونا تھا. چائے لے کے ہم سب جو ہے وہ لان میں آ گئے تھے، اور لان میں بیٹھ کے یہاں پہ سب نے گپ شپ لگائی. اور بس کیا، یعنی لڑکے جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی کیا ڈسکشن ہوتی ہے، گاڑیوں کی ڈسکشن، موبائل فونز کی ڈسکشن، پولیٹیکل سچویشنز ہماری کنٹری کی کیا ہے، دوسری کنٹریز کی کیا، یعنی دنیا جہاں کی کوئی ڈسکشن نہیں چھوڑی انہوں نے. اتنی بہت ساری ہم نے باتیں کر لی تھی. میں تو خیر بڑی خوش تھی، کیونکہ میں اپنے بھائی سے کافی ٹائم بعد ملی تھی. تو بس میں نے بھی بہت ساری باتیں کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جانے کا ٹائم آ گیا تھا. اور میں نے جو ہے گارڈن سے ہی ایک پیارا سا پنک روز پلک کی، اور وہ اپنی بہن کے لیے بھجوایا، کیونکہ اس نے آج میرے لیے بڑے مزے کا لزانیہ بھیجا تھا. اور وہی لزانیہ جو ہے میں سحری میں بھی کھا رہی تھی، اینڈ اٹ واز سو گڈ. یعنی افطاری میں تو چیزیں بہت زیادہ تھی تو میں اتنا نہیں کھا پائی تھی، لیکن سحری میں پھر اصل ٹیسٹ اس کا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کتنے مزے کا تھا. یعنی میں اس سے بالکل اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ اتنا اچھا لزانیہ بنائے گی. تو بس اب تو خیر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ کتنی ماہر ہے کوکنگ اور ان چیزوں میں. تو اب ہم اس سے روزانہ ہمیشہ جب بھی میں جاؤں گی میں اس سے ضرور بنوایا کروں گی اپنے لیے. اور یہ سب جو ہے وہ آپ کی فیملی ہی آپ کے لیے کر سکتی، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں. تو یہ تھا بس میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کو آپ کو پسند آئے ہوگا. تو اگلے ولاگ تک اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.